الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اور اگر آج ہم دیکھیں زمانہ حال اور بتر کس طریقے سے آج ہم بتر کا شکار ہو گئے، تو آپ دیکھیے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ صرف جلانے کے لیے پہنتے ہیں، جلانے کے لیے کھلاتے ہیں۔ آج ہماری پوری زندگی خوشیوں کا شکار کیسے ہوئی ہے تو آگے جہاں آیتیں آئیں گی، لیکن چند پوائنٹس آپ کے لیے نوٹ کیے گئے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا اس بتر لفظ کو سمجھنا آسان لگے کہ کیسے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے ہی سادہ مزاج ہیں، بس 2000 کرون کا جوتا پہنتی ہوں، ویسے میں بہت سادگی والی ہوں، اور وہ میرے پاس 5000 کرون کی جیکٹ بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ مبارک کرے۔ دیکھیے گناہ نہیں ہے، یہاں دیکھیے آخر میں آپ کو ایک ورڈ سینگ دوں گی تو آپ اس سے سمجھ جائیں گے، لیکن اس کے بعد یہ یاد رکھیے بناؤ سنگھار میں غلب ہو گیا۔ آپ ایک گھنٹے کے فنکشن کے اوپر آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، دلہن کے جوڑے، دلہن کو تو پیچھے کرے، وہ بیچاری کو کون دیکھتا ہے، اس کو تو میاں بھی نہیں پتہ نہیں دیکھے گا کیا حالات ہے آج کے، تو وہ معاملات ہیں میں اس پہ نہیں بولنا چاہتی، لیکن جب کبھی کسی جگہ بڑی شان و شوکت اور سجی سجائی گاڑیوں میں اور ساتھ بینڈ باجے رکھے ہوئے اور بچے سے بوڑھا اس فرق کا شکار ہے کہ میں لگ کیسا رہوں، سیلف کانشیسنس، کبھی دوپٹے کو سجائیں گے، کبھی اپنی انگوٹھیاں دکھائیں گے، ایک چھپ گئی تھی اس کو گھمائیں گے بہانے سے، اور اگر ڈیزائنر سکارف پہن لیا تو بڑی ادا کے ساتھ اپنا ٹیگ آگے کریں گے، میں نے تو نہیں دکھایا، وہ خود ہی آگے آ جاتا ہے بار بار۔ پتہ بھی نہیں ہے نمازیں پڑھ کے نکلے گھر سے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، اور آپ امپریس ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے کہ جب آپ اس طریقے سے نکلتے ہیں نا، اور پھر گھر جا کے گھنٹوں ڈسکشن، ہائے دیکھا تھا دلہن، دیکھی تھی اماں، دیکھی اس کی انگوٹھی، دیکھی اس کے کپڑے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ یہ چیزیں انسان کے سٹینڈرڈ کو لو کرتی ہیں۔ اللہ کی نظروں میں دیکھیے، پھر آپ دیکھیے تزئین اور نظافت میں مبالغہ ہے۔ آپ صرف ہال کی ڈیکوریشن کے اوپر 8-10 لاکھ روپے کے پھول لگاتے ہیں، جی میرے پاس دلیل موجود ہے۔ پاکستان جیسے غریب ملک میں 8 لاکھ روپے کا صرف ہال کا فلاور ارینجمنٹ، اب زیادہ ہو گیا ہوگا، یہ ناروے والے کچھ زیادہ ہی پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اصل میں خود غریب ہوں نا ذہن سے، تو میں چھوٹی مثال دے کے خوش ہوتی ہوں، ان کے لیے 8 لاکھ کچھ نہیں، تو آپ اس کو کرون میں بدل لیجئے۔ پھر آپ دیکھیے لباس کی خریداری میں مبالغہ ہے، کھانے پینے میں غلو ہے، 10 ڈشیں کھاتے ہیں، اتنے بھوکے ہیں آپ کے لوگ۔ میرے لیے کوئی اگر 4-6 ڈشیں بنائے تو میں نے کہتی ایک بات تو بتائیے، آپ کے خیال میں گھر سے بھوکی آئی ہوں، 4 دن سے میں نے کھانا ہی نہیں کھایا؟ کہتی تو نہیں ہوں، دل میں سوچتی ہوں کہ آپ کسی کو اس طرح کرتے ہیں، یہ تو مہمان کو شرمندہ کرنے والا ہے، تبھی تو پھر وہ ایک بوٹی لیتے ہیں چھوڑتے ہیں، پھر دھیان دوسرے پہ ہے۔ یہ جو آل یو کین ایٹ ہے اور جو بفے سسٹم ہے، وہ کیا ہے کہ بس ندیدوں کی طرح کھائی جاؤ۔ پھر آپ دیکھیے شادی کی محفلیں اور تقریبات، اللہ کی پناہ، آج شادیاں کیا ہو گئیں، اللہ کو مقابلے پہ لانے والی باتیں ہو گئیں۔ اور پھر قرضوں میں جانا، پھر ساری زندگی اس کے سیکوینسز دیکھنا، پھر بھی کوئی خوش نہیں، پھر بھی اس لڑکے کی ماں کہاں خوش ہے، اس نے کہنا ہے مجھے پوچھا ہی نہیں، وہ لڑکی کی مامی نے مجھے نہیں پوچھا، اور وہ اس کی بھابھی تو میری طرف آئی نہیں، ماں بھی ذرا اکھڑی تھی، یعنی ہم خدا بن گئے، ہر معاملے میں ہم ان چیزوں پہ آگے۔ پھر آپ دیکھیے موبائل فون اور دیگر چیزیں لینے میں برانڈ دیکھ لیجئے، گاڑیاں دیکھ لیں، نمبرز والی گاڑیاں، برانڈ کانشیس ہونا، زیب و زینت کرنا، یہ کیا چیزیں دکھتی ہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ آپ بڑھیے تو گھر اور ان کے آرائش گاہوں کو دیکھ لیجئے، گھر رہنے کے لیے ہوتا ہے، اچھی بات ہے، پھر کئی نوکر اور خدمتگار ہونا، اور بڑی ادا سے کہنا ہم تو 2 لوگ ہیں ویسے 10 نوکر ہیں، یہ صفائی والی، یہ استری والی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ ان کو دے رہے ہیں فائدہ اور ان کو جاب مل رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، دیجئے، لیکن دکھاوا اور شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے کی بنتی ہے؟ یہ کہہ رہی ہیں 4 سال پہلے ویڈیو مووی جو ناروے میں شادیوں پہ لوگ بنواتے تھے وہ 80,000 کرون کی تھی، اور 80,000 کرون کا مطلب مجھے نہیں پتا کہ کتنے ڈالر بنے گا، آپ بعد میں جا کر گن کے رکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کو 10,000 ڈالر سے تو اوپر ہی ہوگا کہیں، کدھر جائیں گے ہم؟ پھر گھر بنتے ہیں، گھر تو ٹوٹ جاتا ہے 4-6 ماہ میں، یہ بھی بتا دوں آپ کو اندر کی بات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھیل کود اور تفریح میں مبالغہ، یہ بھی ایک کانشیس ہو گیا، ہم گولف کھیلتے ہیں اور ہم ادھر جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور پھر وہاں کئی چیزیں خرافات کی ہو جاتی ہیں۔
پھر اس طرح مشہور شخصیات ہیں ان کی ستارہ پرستی، سٹار ورشپ، ہم ان کا برانڈ، ان کی جوتی، ان کا کچھ، ان کے نام، آپ دیکھیے ہم کتنی بیکار قوم ہو گئی۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ سب ہوگا تو دنیا میں ڈیوائیڈ اینڈ رول ہوگا، لوگ کلاسیفیکیشن میں چلے جائیں گے، لوگ اس طریقے سے پریشان ہوں گے، بڑے بڑے آپ کہہ لیجئے کہ ہالز کی ممبرشپ دیکھ لیجئے، اور آج یہ جو کریڈٹ کارڈ ایک تکلیف بن گئے، ہمارے پاس تو جی فلاں کارڈ ہے، گولڈن کارڈ ہے، ہم ایئرپورٹ پہ جائیں گے، ہم ان کے اندر جا کے کھائیں گے، وہ آپ کو 4-6 سینڈوچ رکھ کر دیں گے، سارا دن وہ سرو کرتے رہیں گے، لیکن پھر آپ وہاں جا کے اپنی سنیپس بھیجیں گے۔ میں فرسٹ کلاس میں جاب کرتے، فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتی ہے نا، وہ دیکھیے ہمارا ہال، وہ پی سی میں رہنا فلاں، دیکھیے پی سی برا نہیں ہے، میرے منہ سے نکلا ورنہ میں نام نہ لیتی، کسی بڑے ہوٹل میں رہنا، بڑے بڑے کلبوں میں رہنا، یہ بڑے بڑے لاؤنجز میں جانا بری بات نہیں، لیکن اپنے تک رکھیے۔ آپ کیوں وہاں جا کر فوراً لوگوں کو بھیجتے ہیں؟ اور پہلے تو کوئی کسی کو جا کے بتاتا تھا، اب تو مسئلہ کیا ہو گیا کہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے دیکھنے لگ گئے، اور پھر تھیم میرجز اور تھیم ہاؤسز اور باہر کی چیزیں یہ یہاں سے لی، اور کوئی آ جائے گھر دیکھتا ہے تو پھر اس کو پوری دکھاتے ہیں، یہ یہاں سے لائی تھی، یہ ٹائلیں یہاں سے لیں، یہ وہاں سے لیے، اور بس ایک سٹیٹس کانشیس، چھوٹے چھوٹے کھیل کے لیے لگے میں۔ اور کس طریقے سے یہ جو میں نے جملہ بولا ہے نا ستارہ پرستی، میں آپ کو چند باتیں سنا دیتی ہوں بالکل پورے دلیل کے ساتھ۔ کلثوم نام کی مصر کی ایک اداکارہ کا رومال 5 ملین یعنی $50 لاکھ میں فروخت ہوا۔ نجیب محفوظ کا وہ قلم جس سے اس نے الحاد یعنی کفریہ کلام لکھا تھا $6000 میں فروخت ہوا۔ لیڈی ڈیانا کے کپڑوں کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے، ہر ٹکڑا 2 ملی میٹر کا ہو، ہر ٹکڑا $25 کے عوض فروخت کیا، یہاں تک کہ ایک جوڑے کی قیمت $100 ملین تک پہنچ گئی۔ یہ تجارت تو عیش پرست لوگوں کے لیے بہت ہی مفید اور نفع بخش ہے۔ جی المفسدات القلوب، صالح منجد جو خود عرب تھے انہوں نے اربوں ہی کی مثالیں دی ہیں، یہ ہمارے معاشروں کی چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھتے ہیں۔